والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج ہم جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نکاح کو اللہ تعالیٰ نے جو آسان کیا تو اس کی کیا پالیسی رہی رب ذوالجلال کی کہ نکاح آسان رہے اور اس کے کیوں ایسا کیا گیا۔ دونوں باتیں کریں گے۔ ایک حدیث ہے بہقی کی اور مسند احمد نسائی میں بھی ہے، الفاظ آگے پیچھے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ بہترین برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو۔ ایک بات بطور پالیسی کے بتاتے ہیں، غور سے سنیے گا تو میں اپنی بات سمجھا پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو ہمارے زندگی کے لیے ضروری قرار دیتا ہے اس چیز کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ اس کی طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کو زندہ رہنے کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے نا وہ آکسیجن ہے۔ آکسیجن کی کوئی رکاوٹ جہاں پر انسان بستے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے، ہر حال میں وہ آپ کو ملتی رہے۔ اور اس کا آسان ہونا اور سستا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کی ویلیو کم ہے۔ اس کو بھی نوٹ کر لیں، کیونکہ عموماً ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز سستی ہوتی ہے نا تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی قیمت کم ہے۔ جیسے قرآن پڑھانے والوں کی ٹیوشن فیس کم ہے، پروفیسر صاحب اس کا 1000 گنا زیادہ لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پڑھانے والے کی قیمت کم ہے۔ قیمت اس چیز کی بھی کم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے جو انسانی ضرورت کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ تو نکاح جو ہے وہ انسانی ضرورت ہے، لہذا آپ دیکھیے کہ نکاح میں کوئی بھی چیز جو لازم ہے اس میں نہ رسم، غور سے سنیں، جو لازم ہے اس میں کوئی رسم نہیں، جو چیز لازم ہے اس میں کوئی خرچہ نہیں۔ یہ سمجھے بات، 3 چیزیں لازم ہے نکاح میں۔ بقیہ جتنا بھی آپ کچھ کر رہے ہیں یہ سب تمہارا ہمارا بنایا ہے، اسلام نے شریعت نے نہیں کیا ہے۔ 3 چیز ضروری کیا ہے؟ دونوں کا راضی ہونا، اس کے لیے نہ پیسہ لگنا ہے نہ کوئی رسم ہے، نمبر 1۔ 2 مسلمان گواہ کا جب لڑکا قبول کرے تو موجود رہنا۔ نمبر 3 جو اس کی طاقت ہے اس طاقت برابر ایک گفٹ جس کو آپ مہر کہتے ہیں اس کا فکس کر لینا۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں آپ کر رہے ہیں سب آپ کی بنائی ہے۔ کسی چیز کا تعلق جو ہے، اب جیسے یہ رجسٹر بھرا جا رہا ہے، اب اس کے لیے آپ کو معلوم ہے 4 دن سے رجسٹر چاہیے، مولانا صاحب بھرنا ہے، یہ اسلام نے نہیں رکھا ہے، یہ تم نے رکھا ہے اس لیے پرابلم آ رہی ہے۔ اس نے تو رکھا تھا کہ دونوں کے 2 بول کافی ہیں۔ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہم نے سب چکر چلائے ہیں کہ بھائی رجسٹر ہوگا تو کچھ پیسے آئیں گے، کچھ پھر قاضی صاحب ہوں گے تو قاضی صاحب کو کچھ پیسے ملیں گے۔ یہ سب ہمارا بنایا ہوا نظام ہے، رب ذوالجلال کا بنایا ہوا کوئی نظام نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز ضروری ہے اس کا حصول جو ہے نا وہ آسان رہنا چاہیے، اور آسانی کے لیے 2 چیزیں نہیں ہونی چاہیے، نہ رسم نہ خرچہ۔ نمبر 1، کوئی بھی دعوت اس میں چاہے لڑکی کی طرف سے ہو یا لڑکے کی طرف سے ہو، ولیمہ بھی ہمارے 4 ائمہ کے نزدیک واجب نہیں ہے، کسی کے نزدیک واجب نہیں ہے، امام داؤد ظاہری کے نزدیک بھی واجب نہیں ہے۔ ولیمہ آپ کی طاقت جو ہے آپ کر لیں، اور ولیمے میں اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ ویجیٹیرین ولیمہ بھی کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ بریانی ہی پکی ہے، ہمیشہ گوشت ہی پکا ہے، ستو اور گڑ ملا کر کے بھی کیا کر دیا گیا؟ ولیمہ کر دیا گیا ہے۔ یہ تو ہم نے سمجھ رکھا ہے، آپ کسی کو 4 آدمی کو بٹھا کر کے ولیمے کی نیت کر کے ہوٹل پہ یا گھر پہ چائے اور بسکٹ رکھ دیں اور آپ کی نیت ہو ولیمہ، ولیمہ ہو گیا۔ اور وہ بھی سنت ہے، وہ بھی کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو نہ چھوٹی دعوت اللہ نے رکھی لازم، نہ بڑی دعوت۔ اچھا، جتنی چیزیں ہم رکھتے جائیں گے پرابلمز ہوتی چلی جائے گی۔ جو شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فارمیلٹیز ہماری پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، جس کی وجہ سے شادیاں لیٹ ہوتی ہیں۔
दूसरी चीज, जो चीज शादी को लेट कर सकती है वो जहेज का है। लड़की वाले बात कई मरतबा बात कहते हैं, नहीं अभी इंतजाम नहीं हो पाया है, अभी हम 6 महीना और बात करेंगे, 8 महीना एक बात करेंगे, कभी साल 2 साल। क्यों? क्योंकि जो चीज लाजिम कर दिया आपने कि हम जहेज करना ही करना है, या लड़का वाला खुशी नहीं होगा जब तक जहेज नहीं मिलेगा, दोनों तरफ से होते हैं। बाद जगह लड़की वाले भी बहुत शरारत करते हैं। मैं एक जगह गया 12 सुल्तानपुर में, तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम 4-5 आदमी आ जाएंगे, आपके ऊपर बोझ न बने। उन्होंने कहा नहीं सर मेरी नाक का मामला है, 100 आदमी से कम अगर हमारे दरवाजे पे आएंगे तो मेरी नाक कट जाएगी। वो कह रहा है कौन? लड़की वाला। लड़के वाले कह रहे हैं कि हम 5 आदमी आकर के निकाह पढ़ा लेंगे। तो कभी कभी लड़की वाले भी बहुत शरारत करते हैं। यहां तो माशाल्लाह बहुत ठीक है, यूपी बिहार बंगाल में तो नाक का मामला है, अगर बारात छोटी आ गई तो इसका मतलब हम छोटे हैं। मैंने कहा हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बारात में कितने लोग गए थे, और उनसे बड़ी औरत कौन और वो उनसे ज्यादा चहेती कौन है? उनकी बारात में कोई भी नहीं गया है, समझे नहीं? अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने के मालदारों में से चंद हैं, निकाह कर लिया, सैयदुल अंबिया मौजूद हैं और सैयदुल अंबिया को इत्तला ही नहीं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ की शादी हो गई। यहां तो अभी हमारे दोस्त में से कोई हमको नहीं पूछे तो मौलाना सिराज साहब ने क्या यार बुलाए तक नहीं शादी में। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सैयदुल अंबिया को नहीं बुलाया, उनको कोई शिकायत नहीं, मौलाना साहब को बड़ी शिकायत है साहब हमको बुलाया नहीं गया। भाई आप सैयदुल अंबिया से बड़े हैं मौलाना साहब। लिहाजा इसीलिए जहेज का कोई भी सिस्टम इस्लाम ने नहीं रखा, क्योंकि अगर रखा जाएगा तो लेट भी होगी शादी और जो फितरत का तकाजा है वो और डिले होगा।